मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। पास्टर प्रवेश सैमुअल का आप सबको सलाम। आप सबको मालूम है कि हम अपने हर दिन को कलामे मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को वाइस उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक तलावत करेंगे। वाइस उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक कलामे अक़दस में यूँ लिखा है, फिर मैंने दुनिया में देखा कि अदालतगाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। तब मैंने दिल में कहा कि खुदा रास्त बाजों और शरीरों की अदालत करेगा, क्योंकि हर एक अमर और हर काम का एक वक्त है। मैंने दिल में कहा कि यह बनी आदम के लिए है कि खुदा उनको जांचे और वो समझ ले कि हम खुद हैवान हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीजों, आज सुबह जो तलावत की गई है, थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। ये हिस्सा जो तलावत किया गया है, इसका थीम है दुनिया में बेइंसाफी। अजीजों, शरारत है। इस दुनिया में बदी और बेइंसाफी यकीनन खुदा के मकासद में दखल करते हैं, मगर हमको यकीन कर सकते हैं कि खुदा अपने वक्त पर शरीरों की अदालत करेगा और रास्तबाजों को अजर देगा। अजीजों, अगर हम देखें रोमियो उसका 2रा बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक अगर आप तलावत करें कि इस दुनिया में क्या शरारतें हो रही हैं, क्या बेइंसाफी है। मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को यूँ लिखते हैं। रोमियो उसका 2रा बाब 5वीं आयत से 11वीं आयत तक ज़रूर तलावत सुनिए। बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कैर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। मगर जो तफरीका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। मगर जलाल और इज्जत
اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہے، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہے، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو مضبر رکھتے ہیں۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہمیں برکت ملے۔ عزیزو، یہاں پہ ہم نے مقدس پولس رسول کی وہ باتیں سنی جو وائس بیان کرتا ہے کہ اس دنیا میں نا انصافی ہے، شرارت ہے، اور مقدس پولس رسول ان آیات میں واضح طور پر بیان کرتا ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے خود وہی کام کرتا ہے، کسی کو بھی دوسروں کو درست کام کرنے کی ہدایت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ وہ مرد یا عورت خود اپنے برے کردار کو درست کرنے میں ناکام ہو۔ کچھ مسیحی اور کلیسیائیں غیر نجات یافتہ معاشرے کو بائبلی قوانین اور اصولوں کی پیروی کرنے کی تلقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسی دوران وہ خود اپنی زندگیوں اور کلیسیاؤں میں دنیاوی اور بد اخلاقی کو دیکھ نہیں پاتے۔ اس سے پہلے کہ مسیحی دنیا کو بہتر طرز زندگی اپنانے کا درس دیں، انہیں اپنے آپ کو خدا کی روشنی کے نیچے لانا چاہیے تاکہ وہ انہیں دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ بناتے ہوئے پاک کریں اور ان کی زندگیوں کو بدلیں۔ عزیزو، آج صبح ہم غور کریں کہ ہم اس دنیا میں بے انصافی کر رہے ہیں۔ میں خود کر رہا ہوں، اور جب میں خود کروں گا تو میرے ساتھ بھی بے انصافی ہوگی۔ ہمیں انصاف کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ وائس بیان کرتا ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور عدالت کے مکان میں شرارت ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک امر اور ہر کام کا ایک وقت ہے، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مصیبتوں کو سہنے کے باوجود بھی خداوند میں قائم ہیں، مگر شریر شرارت کر کے اپنی ہی شرارت میں پھنسا رہے گا۔ اور آج صبح غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس کے کلام کو سنیں گے، اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو میرے اور آپ کے حالات خداوند کے نام کے وسیلے سے بدل جائیں گے۔ خداوند آج صبح
میری اور آپ کی زندگی کو بدلے، تاکہ میں اور آپ پورے طور سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خداوند آج صبح آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرے اور آپ کے حالات بدلے اور آپ کو برکت دے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بے انصافی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر آپ اس کے لیے خدا کا شکر کریں کہ خدا آپ کو بے انصاف نہیں رکھتا، اور نہ آپ کسی کے ساتھ بے انصافی کرتے، مگر جو بے انصافی کرتے ہیں ان کے لیے عدالت ہوگی۔ خدا آپ ان کی شرارت کا بدلہ ان کو دے گا۔ اور آج سب خداوند عزیزو آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آپ پر رحم کرے، اور آپ کے حالات، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے بدل جائیں، اور خداوند آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرے۔ آمین۔ آئے عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند تیرا شکر ادا کرتے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے۔ تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند تیرا کلام ہی ہے جو ہمیں روشنی عطا کرتا ہے۔ خداوند ہمیں ہر قسم کی بے انصافی کرنے سے بچا۔ کوئی ہمارے ساتھ بے انصافی کرتا ہے، ہم کسی کے ساتھ نہ کریں۔ خداوند تو شرارت کرنے والوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ میں التجا کرتا ہوں کلیسیا پاکستان کے لیے اور کلیسیا پاکستان کے ایک ایک خاندان کو تیرے پاک پوتر لہو کے اندر کور کرتا ہوں۔ تو ہر ایک کی حفاظت کر، ہر ایک کا نگہبان ہو، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہر ایک کی زندگی کے وسیلے سے عزت اور جلال پہ تو رحم کر اور فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکات کو نازل فرما اور بڑی برکت عطا فرما، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہم سب کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ خداوند تو رحم کر اور فضل کر اور بڑی برکت۔ اس وقت اگر کوئی بیمار، پریشان یا کسی مشکل میں، ان کی پریشانی، ان کی مشکل، ان کی بیماری، ان کے حالات، ان کی کمزوریاں، اگر وہ ابلیسی اثرات کے اندر دبے ہوئے، پھنسے ہوئے، جھگڑے ہوئے، یسوع کے نام سے وہ آزاد ہوں، وہ بحال ہوں، تاکہ تیرے پاک نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہر طرح کی ابلیسی گندی قوتوں کو میں یسوع کے نام کے وسیلے سے جھڑکتا ہوں، اور تاکہ خداوند تیرے لوگ آج تیرے نام کے وسیلے سے بحال ہوں، آزاد ہوں۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے، اور تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے۔ اور آج صبح تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکات کو نازل فرما۔ اے خداوند کلیسیا پاکستان کو تیرے خون کے اندر کور کرتے، تیرے خدام کو تیرے خون کے اندر کور کرتے۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر تیری برکت کو میں مانگتا ہوں۔ انہیں چھو، انہیں برکت دے، جو اپنے کام کاج پر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو ان کا نگہبان ہو، اور ہر ایک کی بڑی حفاظت کر، نگہبان ہو، ہر کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا
نہ بھولیں۔ آمین۔